الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السعید ومن اضلہ فہو البعید الطریق یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے باوز بلند پڑھی میں نے آیت درود پڑھی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلیہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ معلیٰ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضور سید السادات حضرت قبلہ مولانا سید صفدر حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی جناب حضرت علامہ مولانا سید شفقت حسین صاحب قبلہ دام برکاتہ العالیہ خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور دیگر مشائخ اعظام سادات کرام اور حاضران محفل مجھ سے قبل آپ نے تفصیلی خطاب حضرت قبلہ مفتی صاحب کا تاریخ کے مضبوط حوالوں کے ساتھ جو واقعہ کربلا کے آخری نقوش اور یادداشت ہیں اس کو آپ نے سماعت کیا وقت کیونکہ طوال پکڑ چکا ہے میں چند باتیں ہی آپ حضرات کی خدمت میں مزاج اہل سنت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا اسی لیے میں مقدمے کے طور پر ہی اہل سنت کے ائمہ اور ہمارا جو ایک قلبی رابطہ اور لگاؤ
بلکہ ہمارے ائمہ کے بقول اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ مزاج اہل سنت یہ ہے کہ حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمٰن نے نقاش شرح مشکات کے اندر مزاج اہل سنت کو ذکر کیا اور کہا کہ سنی کون ہے؟ فرما مدح اہل بیتی وذم من حاربہ، مدح اہل بیتی وذم من حاربہ مجمعون علیہ عند اکابر ائمۃ علماء اہل سنت۔ علامہ علی قاری جو اہل سنت کے ترجمان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی مدح و ثنا کرنا، اہل بیت کی تعریف اور توصیف کرنا، اور جو ان کا بے ادب ہو اس کی مذمت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، اور جو ان کا بے ادب ہو اس سے بھڑ جانا، یہ تمام اکابر اور اسلاف اور اجلہ علماء اہل سنت کے اس بات پر اجماع ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مدح کرنا، بلکہ مدح کا تقاضا یہ ہے کہ تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ حضرات اہل بیت کے بے ادب ہیں ان کی مذمت کی جائے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور ایسے رشتے ناتوں سے اپنے آپ کو قطع کیا جائے کہ جہاں پر حضرات اہل بیت کی اہانت اور ان کی بے ادبی ہوتی ہو۔ فرمایا کہ اہل سنت سنی وہ ہے کہ جو برملا واشگاف الفاظ میں بھری محفل میں حضرات اہل بیت کا ذکر کرے گا اور بڑے محفل کے اندر ان کے بے ادبوں کی مذمت کرے گا۔ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ مزاج اہل سنت ہے۔ حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یقیناً بر صغیر کی ایک ممتاز اور یگانہ روزگار شخصیت ہیں اور اہل سنت کا اصول ہے۔ اس طرح کی فاضل بریلوی متاخرین کے اندر مجدد نیت مستمرہ اور نیت حاضرہ ہے، وہیں پر دہلی کی سرزمین پر اہل سنت کی آبرو حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوے کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ اور آگے شاہ فرماتے ہیں مروان علیہ لعنت اللہ کہ مروان بن حکم جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ فرمایا کہ یہی جملے آپ نے اللہ علی قاری کے دہرائے ہیں کہ سنی وہ ہے جو حضرات اہل بیت سے محبت کرے اور جو ان کی بے ادبی کرے ان سے بھڑے اس کی برملا مذمت کرے، کیونکہ تقیہ اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ علی اعلان اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ جناب یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ قدر و قیمت اہل بیت ہے، یہ عظمت اہل بیت ہے، اور ان کے بے ادبوں کا یہ انجام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں عرض کر دوں، پھر بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اہل سنت کا ماخذ حدیث میں اور ہمارے امہات الکتب جو حدیث میں ہے اس میں حضرت سیدنا امام بخاری کی تلمیذ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر کتاب القدر میں اس بات کو نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس سے حرمت پتہ چل رہی ہے، اس سے بزرگی پتہ چل رہی ہے۔ جتنا بھی مفتی اقبال صاحب نے ذکر کیا کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، میں اس کے متون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا اصول آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرات اہل بیت سے محبت کا، اور جو آپ سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، اور جو آپ کی بے ادبی کرے، خاندان رسول اولاد رسول کی بے ادبی کرے اس کی مذمت کرنا اور دل کو اس سے بیزار رکھنا، یہ مزاج حق ہے اور یہ اہل حق کی علامت ہے۔ تو میرے دوستو جہاں پر مذمت ہے دراصل یہ بھی اہل بیت کی تعریف ہے، اور جہاں پر مدح ہے یہ بھی اہل بیت کی تعریف ہے، لیکن صرف مذمت اہل بیت کی تعریف نہیں بنتی جب تک اس کے ساتھ ثناخوانی اہل بیت کے جملے کو نہ جوڑا جائے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب نے خود بیان فرمایا، یہ نہیں کہ ہم مکی مسجد میں بیٹھ کر کسی نئے مذہب کو ایجاد کر رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر اس کو منعقد کرنے والے جناب چودھری پرویز صاحب اور جناب ہمارے بھائی شفیع صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر حضرات موجود ہیں انہوں نے منعقد کیا ہے، تو یہ کوئی اہل سنت کی غلط تعبیر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مزاج اہل سنت یہ رہا ہے کہ جب وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں محرم الحرام کے اندر آگے حوالے میں پڑھوں گا تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ کبھی ابو بکر کا ذکر جو ہے وہ علی کی تعریف ہوتی ہے اور کبھی صرف تنہا علی کا ذکر ہے وہ صدیق اکبر کی۔
ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ منقبت اہل بیت میں اور تعریف حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور کثرت سے فضائل حضرت مولا کائنات کے ذکر کیے گئے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ پر جتنی کتابیں اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہے اتنی کتابیں جناب سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر نہیں لکھی گئی. اس کا مزاج علماء نے یہ بتایا ہے کہ جس دور میں حضرت مولا کائنات موجود تھے اس وقت خوارج تھے جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی اہانت اور آپ کی بیدبی کیا کرتے تھے. اس وقت اہل سنت کے ائمہ نے یہ یقین کیا کہ ابو بکر کی صداقت کو اگر بچانا ہے اور فاروق اعظم کی عدالت کو بچانا ہے اور عثمان کی حیا کو اگر تصدیق اور اس کو بچانا ہے تو ان تینوں کا مجموعہ کیا ہے کہ مولا علی کی فضیلت بیان کی جائے. کیونکہ یہ الگ الگ ہو جائیں اگر یہ چاروں ایک جگہ پر ہو تو جزوی فضیلت میں الگ الگ ہو جاتے ہیں. ان میں سے کوئی اگر ایک جگہ پر ہو تو وہ ہر تینوں کا ایک نمائندہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا میرے دوستو مزاج اہل سنت کا یہ ہے اور مزاج اہل حق کا یہ ہے کہ ذکر علی تنہا کرنا اور اس موقع محل کے ساتھ کرنا اس خاص واقعات کے ساتھ کرنا اس خاص شرائط کے ساتھ کرنا دراصل یہ ساری امت کی ترجمانی سارے صحابہ کی ترجمانی فضائل صدیق اکبر بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ دین کی صحیح تعبیر اور اس کی تعلیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی برکتوں اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اس کی راویہ بھی میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے رضی اللہ عنہما جو حضرات اہل بیت میں سے اہل بیت فی المسکن کے حوالے سے ایک فرد ہے اور حضرات اہل بیت میں آپ کا بھی شمار ہے ازواج مطہرہ اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت اتری ہے یہ مخاطب ہی سیدہ عائشہ اور دیگر لوگ ہیں اور اس کے ساتھ اہل سنت اہل بیت کے تمام افراد کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ جو اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں جو گھرانے کی بیویاں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. بلکہ میرے امام نے کہا ایک طرف نہ جاؤ بلکہ یوں کہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ. جس سے نسبت مصطفیٰ ہو جائے جسے حضور کے خاندان سے نسبت ہو جائے الحمدللہ سنی ان تمام کو نور کہتا ہے کیونکہ وہ اصل نور مطلق سے فیض یافتہ ہے. اب آپ سنیے میرے دوست اس بات کو. سرکار دو عالم کی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کتاب القدر میں اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جملہ میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں اور علماء نے اس کو بار بار اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں کچھ لوگ اپنے مطالعے کو دہرائیں اور تازہ کریں اس لیے کہ جتنا بڑا ماخذ کرامت اور عظمت اہل بیت کا یہ دو شخصیات بیان کرتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے تو بہت کم بات پہنچی ہے سب سے مشہور باتیں سیدہ عائشہ سے پہنچی رضی اللہ تعالیٰ ایک بات اور آپ اس کو دیکھیے اور یہی سرکار کی نبی شاہ صاحب کا ذکر بار بار ہوا ان کی زندگی کی آخری کتاب تصویہ پڑھ لینی چاہیے اور اس سے ایک اعتدال جو توازن ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تو امت کا جو وسط ہے وہ وہاں پر واضح ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق خود کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستة لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبی کانا. اے عائشہ سن 6 وہ ہیں جن پر میں خود لعنت کرتا ہوں. عائشہ 6 وہ ہیں جن پر میں خود لعنت کرتا ہوں اور سارے انبیاء اس پر لعنت کرتے ہیں. فَمَسْتَتُ لَعَنْتُهُمْ 6 وہ ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں میں مصطفیٰ کیونکہ کبھی لعنت کرنا اخلاق حسنہ میں سے ہے اور کبھی تعریف کرنا اخلاق حسنہ میں سے ہے. بے ڈھنگا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مال کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے کسی کا بھی گریبان پکڑ لیں اور دین کے لیے خاموشی اختیار کریں. سرکار نے جہاں دعائیں کی ہیں تو بے ادبوں خدا کے بے ادبوں پر لعنت بھی کی ہے تو کبھی سختی کرنا بھی اخلاق کا حسنہ میں سے ہے اور نرمی کرنا بھی اخلاق کا حسنہ میں سے ہے. بس اس میں توازن ہونا چاہیے کہ جہاں سختی ہے وہاں نرمی نہیں اور جہاں نرمی ہے کیونکہ یہ دونوں اخلاق حسنہ اگر یہ اخلاق نہیں ہوتے تو ہم نے غصہ کیوں رکھا جاتا. اگر محبت اخلاق نہیں ہے تو ہم نے رکھی کیوں گئی. اگر غصہ اخلاق نہیں ہے تو ہم نے رکھا کیوں گیا. خوف اگر اخلاق نہیں ہے تو رکھا کیوں گیا. لالچ اگر اخلاق نہیں ہے تو رکھا کیوں گیا. یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. محبت بھی موجود ہے غصہ بھی موجود ہے لالچ بھی موجود ہے خوف بھی موجود ہے. دین اس کو ختم نہیں کرتا مصطفیٰ کی سیرت اس کی صحیح ڈائریکشن کو واضح کرتا ہے.
امیدیں کہاں سے رکھنی ہے، خوف کس سے رکھنا ہے، محبت کس سے کرنی ہے اور غصہ کس سے کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں ان نفوس قدسیہ کے وجود کو گویا کہ روندا ہے، تو ان ظالموں سے محبت کی جائے گی، ان سے پیار کیا جائے گا۔ کربلا کے واقعے کو قصہ کہنا اور اوپر سے لال رومال چڑھا کر یہ کہنا کہ جناب ہم نے تو ہی سیکھ لی ہے، میں نے کہا 5 منٹ رک جاؤ، سید ہو کر چھٹی نہ کر دیا تو سید کا بیٹا نہ کہا۔ میں نے کہا رکو، میں سر سے لے کر پاؤں تک حوالوں سے بھرتا ہوں، لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر ہم مبالغہ یک جانب طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ اسلام کی صحیح تصویر بتانے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عائشہ ستۃ، 6 وہ ہے لعنتہم، جن پر میں لعنت کرتا ہوں، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ، اور سارے نبی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان 6 میں سے ایک کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، خدا نے جو میری اولاد کو عزتیں دی ہے، جو بدبخت ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، اس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، خدا بھی لعنت کرتا ہے اور سارے انبیاء لعنت۔ کربلا ایک کہانی نہیں، ایک حادثہ نہیں، اور یہ بالکل حق ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ وہ کیسے بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے مقدمہ آپ سن لیجئے کہ اہل بیت سے محبت ان کے ذکر ڈنکی کی چوٹ پر کرنا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، نقشبندی سلسلے کے متاخرین میں مجدد اعظم ہیں، بلکہ آپ کو مجدد ثانی کہا گیا، مجدد الفسانی کہا گیا۔ آپ خود اپنے والد گرامی حضور سید عبدالحق میاں شاہ صاحب، جن سے آپ کو چشتی سلسلے کی سند ہے، خود اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان ذرا یہ بتائیے کہ جب دیکھتا ہوں تو آپ ذکر حسین کرتے ہیں، جب دیکھتا ہوں ذکر حسن کرتے ہیں، بیٹے تو آپ عمر کے ہیں اور کرتے یہ ذکر ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے احمد سرہندی سرکار مجدد الفسانی کو فرمایا کہ بیٹا مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ جسے خاتمہ خیر چاہیے وہ ذکر اہل بیت۔ تقریر کی داد میں نہیں، مقام مولا کی تعریف میں یہ جو حوالے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یقین کیجئے یہ حوالے شاید آپ کی توجہ نہیں ہے کہ یہ حوالے کون سے ہیں، اس کے لیے راتیں لگا کر اگر اس کو تلاش کر دیا جائے تو پھر جھوم کر ہم اپنی لائبریریوں میں جھومتے ہیں کہ خدا کی قسم کائنات سے شر سے لے کر غرب تک کوئی دولت مل جاتی، دل اس قدر خوش نہ ہوتا جس قدر حق کی علامات کو دیکھ کر سرت کے ساتھ جو باتیں مل رہی ہے اس وقت آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہوں سچ کہ مجھے جھوٹ کی عادت نہیں۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھ پر یہ بات آیا ہوئی ہے کہ جس سے خاتمہ بھی خیر چاہیے، نمازیں پڑھنے والوں، داڑیاں رکھنے والوں، ایک خدا کا کلمہ پڑھنے والوں، کبھی سوچا اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں نمازیں پڑھی؟ نماز تو ایک پروسیس تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ داڑھی تو ایک پروسیس تھا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کلمہ تو ایک پروسیس تھا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہے اگر آپ کی نمازیں آپ کو خاندان رسول کا وفادار نہ بنا سکی تو ایمان بدلو۔ جس کی صورت دیکھ کر تم اہل بیت کے عاشق ہو جاؤ بس اسی کو ایمان بدلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں بڑے تواضع سے چل رہا ہوں اور بڑے اقتدار سے عرض کر رہا ہوں اور بڑی ہمت سے یہ بات عرض کروں گا بزرگوں کی نالین کا صدقہ کہ اس میں مبالغہ غیر حق نہیں ہوگا، مبالغہ تو ہوگا، اس لیے کہ مبالغہ نہ ہو تو عشق کس کو کہتے ہیں؟ جس ذکر میں ذاتی نہ ہو، مبالغہ نہ ہو تو وہ محبت کیسی؟ لیکن مبالغہ ہم حق کرتے ہیں کہ جو درجہ ہے وہی دیتے ہیں۔ مبالغہ غیر حق اہل سنت کے نزدیک نہیں ہوتا، اور مبالغہ حق کی علامت یہ ہے کہ جس کے دل میں حسنین کی محبت نہ ہو اس کو اس کی داڑھی نہیں بخشوائے گی، جنت میں لے کے جو جائے گی وہ شخصیت کہہ رہی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، وہ سرکار قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کی خوبصورت شاخ کے مجدد مطلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا
کہ اگر ایمان پر مرنا چاہتا ہے تو خاندان رسول کی نوکری شروع کرے۔ یہ جملہ کہنے کی اور وہ یہ ہے، یہ بات مجدد صاحب ہی کر سکتے تھے، کیوں؟ کہ عمر کے بیٹے تھے، کیونکہ جتنا عشق ہمیں فاروق اعظم کے دربار میں اہل بیت کا ملتا ہے، اور یہ جزوی فضیلت ہے، جتنا عشق فاروق اعظم کے دربار میں ہمیں اہل بیت کا ملتا ہے اتنا کسی اور کے حصے میں نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں یہ بات کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ عمر کا بیٹا ہی، فاروق اعظم کا بیٹا ہی کر سکتا ہے یہ بات۔ اور آپ سنیے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جن کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا ایک حادثہ ہے، اہل بیت کی محبت ضروری نہیں۔ میں نے کہا اپنا ماخذ دوبارہ پڑھیے، جھگڑا نہیں، مناظرہ نہیں، مباحثہ نہیں، جھگڑا نہیں، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ اور کوئی اتنا علم مطلق تو نہیں ہے کہ مجھے سب یاد ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں، بندہ بھولتا تو ہے نا، آپ کچھ بھول گئے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ آپ بھول گئے، آپ اپنے اسلاف کی تحریر بھول رہے ہیں۔ میں امام احمد رضا کو نہیں پڑھ رہا، میں مجدد صاحب کو نہیں پڑھ رہا، میں شاہ العزیز کو نہیں پڑھ رہا، میں امام حریت فضل خیرآبادی کو نہیں پڑھ رہا، میں شیخ محقق شاہ الحق کو نہیں پڑھ رہا، میں اعلیٰ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کو نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر ابن کثیر کو، نادر ابن کثیر، البدایہ والنہایہ میں حضرت عباس ابن ابی مطلب کے ترجمے سب سے آخری میں لکھتے ہیں تاکہ آپ کو زحمت بھی نہ ہو حوالہ ڈھونڈنے۔ یہ تو نیٹ کا زمانہ ہے اور ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ جناب سرچ کریں البدایہ والنہایہ، اس کی تیسری جلد آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ترجمہ پڑھیں حضرت سرکار کے چچا حضرت عباس ابن ابی مطلب کا، اور جہاں پر سرکار کے چچا کے تذکرے کو ابن کثیر ختم کر رہے ہیں اس کی چند سطریں اوپر یہ بات موجود ہے۔ زحمت بھی نہ ہو، کہاں لکھا ہوگا، کہاں ہوگا؟ میں نے کہا آپ بس تیار ہو جائیں، یہ فقیر آپ کو عاشق بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ توجہ کیجئے حضرات گرامی، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات فاروق اعظم کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خانواد رسول کو سمجھنا ہے تو یا سیدہ عائشہ کے پاس جانا پڑتا ہے یا فاروق اعظم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حسین کون ہے، سید کون ہے، آل نبی کون ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے دربار میں جانا پڑتا ہے۔ اس طرح مفتی صاحب نے کئی حوالے سیدنا صدیق اکبر کے پڑھ کے سنائے، فاروق اعظم کے پڑھ کے سنائے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت ہیں، ہم ترتیب خلافت کے قائل ہیں اور ترتیب خلافت میں ترتیب فضیلت کے قائل ہیں، لیکن جزوی فضیلت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرات اہل بیت کو اپنے سروں پر بٹھایا، اپنے سروں پر بٹھایا ہے کہ کہیں سے ناسبیت اندر نہ گھسائے، کہیں سے خارجیت اندر نہ گھسائے۔ سیدنا مجدد فسانی جہاں اپنے والد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ بیٹا مجھ پر یہ بات آیا ہوئی ہے، اور علماء نے لکھا سلسلہ چشم میں آپ کو اجازت یہاں سے، سلسلہ چشم میں آپ کو اجازت یہاں سے فرماتے ہیں بیٹا مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ اگر خاتمہ بالخیر چاہتا ہے تو ذکر علی کر، ذکر حسن کر، ذکر حسین کر، اور سارے خاندان اور اہل بیت کر۔ ایک بات میں نے سوچا یہ کیوں یہاں سے، اس لیے کہ سرکار فاروق اعظم کا اگر آپ عمل دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ درجنوں واقعات میں پہلے البدایہ والنہایہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد زہبی بھی پڑھوں گا، تو یہ تو اصل ماخذ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اما عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وہما راکبان، فرمایا حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ذو النورین یہ دونوں حضرات اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آ رہے تھے، وہما راکبان یہ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ آج اگر اپنے مسجد کے امام صاحب یا پیر صاحب سے ملنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ سڑک پر کھڑے ہوں اور آپ کی گاڑی قریب سے گزرے تو دیکھ کر بعض لوگ پھیر دیتے ہیں، بس چلے گئے۔ ایک ایسی طبیعت ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی کہ ان سے دین لیا ہے، ان سے علم لیا ہے، پھر یہ خاندان رسول سے بھی تعلق رکھتے ہیں، علم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے وہ شیشہ نیچے کر کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو گاڑی قریب لے جاتے ہیں اور کہتا ہے حضرت کوئی حاجت، لیکن آپ یہ تیسرے کو سب سے بڑا ادب والا سمجھتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں سیدنا عمر نے کیسا ادب کر کے دکھایا ہے۔ جو چوتھا ادب صرف سیدنا عمر کے پاس یا سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے پاس ملتا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وہما راکبان، حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اپنے اونٹوں پر سوار ہوتے ہوئے آ رہے تھے، دور سے دیکھا کہ سرکار کے چچا کھڑے ہوئے، توجہ کریں، حضرت عباس کھڑے ہوئے، سرکار کے چچا کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ اونٹوں پر بیٹھ کر آ کر صرف دور سے آپ نے سلام کر لیا،
بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ وہما راکبان، وہ دونوں سوار تھے، ترجلا بالعباس، کہتے ہیں حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے تو ان دونوں نے اپنی سواری دور روکی. حالانکہ عبارت بڑی منجلک ہے، اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان عمر بن خطاب و عثمان بن عفان وہما راکبان ترجلا بالعباس. اس کا معنی یہی کیا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی دونوں اپنی سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے. دیکھا کہ سامنے حضرت عباس سرکار کے چچا کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چچا جن کو حضور اپنا والد کہا کرتے تھے، وہ حضرت عباس جس کو سفارش کرنی ہوتی تو ان کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ ہماری یہ بات رسول اللہ سے منوا دیجیے. اور یہی سفیان بن حارث جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی معافی کے لیے حضرت عباس ہی کو آگے کیا. اور ابو سفیان کو اگر آپ دیکھیں فتح مکہ کے اندر، انہوں نے حضرت عباس ہی کو آگے کیا. تو یہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور ان کا ادب اپنے والد کی طرح کرتے ہیں. اور یہ حضور کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ ان سے حضور علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر میں؟ وہ کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوا. کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں. یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی پنجاب سے آ کر ہمیں ادب نہیں سکھا رہا، یہ عرب والے ادب سکھا رہے ہیں. اور پنجاب میں جو ادب آیا وہ عرب ہی سے آیا ہے، ہندوستان میں جو ادب آیا ہے عرب ہی سے آیا. ہم نے عرب میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے عرب کو دیکھا ہی نہیں. نہیں سمجھا، نہیں سمجھے. ایک بات ہمارے پاس دوست یہ کہتے ہیں، تو سرا ظاہر سی بات ہے، فریڈم ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ہم نے عرب میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے عرب نہیں دیکھے. نہیں سمجھے آپ؟ درود پاک پڑھیے ایک دفعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے کہا آپ نے عرب نہیں دیکھے. آپ نے عرب کس کو سمجھ لیا؟ ارے عرب حضرت عباس ہیں، عرب ابو بکر ہیں، عرب عمر ہے، عرب عثمان ہے، عرب علی ہے، عرب ابو ایوب ہے. ارے عرب یہ عشق تو آیا، ہم تو اجمی تھے بھی گونگے، مزاج کے بھی خوش، زبانیں بھی اہل عرب نے دی ہے، عشق بھی اہل اور عشق بھی اہل عرب نے دیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار، ایسے درجنوں مثالیں یہاں پر آ سکتی ہے، لیکن ہم تھوڑا موضوع سے ہٹ جائیں گے. لیکن میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنی کا جو عشق ہے یہ عرب کی تعبیر ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عرب کی تعبیر ہے، یہ اس کی تصویر ہے. یہ مزاج ہند کا نہیں ہے، یہ مزاج سرحد کا نہیں ہے، یہ مزاج پنجاب کا نہیں ہے، یہ مزاج مدینے کا ہے جو مدینے سے ہند میں آیا، پنجاب میں آیا، سندھ میں آیا. ہم ہندوستان سے، ہم پنجاب سے اگر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے یا پنجاب سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو ہم جو کلچر لے کر آئے وہ مدینے والا لے کر آئے. یہ الگ بات ہے کہ اپنا بکسا چیک کرو ویدے کون لایا ہے. ہم تو قرآن ہی لائے تھے، ہم تو حدیث ہی لائے تھے بھائی. رامائن ہم نہیں لائے تھے، حوالہ آپ رامائن کا دیتے، ہم تو دیتے حدیث رسول کا. ہماری 10 گھنٹے کی تقریر ہوتی، حوالہ حدیثوں کا ہوتا ہے، رامائن کے چپٹر نہیں پڑھے جاتے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. تو آپ اپنا بکسا کٹولے کہ رامائن وہاں آئی تھی، ہمارے وہاں تو حدیث رسول بھی آیا. جو ہے آپ کی اب توجہ کیجئے اس پر. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی کی سواری پر سوار ہیں. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب وہ دونوں سوار ہو کر آ رہے ہیں، دیکھا کہ سامنے حضور کے چچا کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ اونٹنی لے گئی قریب اور کہا کیا حال ہے عباس، خیریت سے ہو؟ نہ، میں نے عقیدہ پہلے ترتیب کو بتا دیا، اس کو ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد جزوی فضیلت کی قدر آپ دیکھیے. یہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ گری کے اس نکڑ کے اوپر سرکار کے امن قریب چچا موجود ہے تو فرمایا ترجلا بالعباس، سواری کے لگام وہی کھینچی، سواری سے دونوں نیچے اترے، پیدل چل کر حضرت عباس کے پاس گئے. کیوں گئے؟ ابن کثیر لکھتے ہیں اکراما لہو، عباس کی تعظیم و توقیر میں، تعظیم میں گئے کہ وہ حضور کے چچا ہیں، یہ وہ حضور کے چچا ہیں. تو میں کہتا ہوں حضرت مجدد نے اگر یہ بات کی ہے تو یقیناً یہ فاروق کی خون ہے. حضرت مجدد نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ فاروق کی خون ہے. اور آپ دیکھیے فاروق اعظم کا ایک اور مزاج میں آپ کو بتاؤں، عرب کا مزاج. میں نے آپ کو کئی دفعہ شاید اس دفعہ میراث شریف میں میری روایت پڑھی ہے، لیکن اس سند کے ساتھ اس کو آپ پڑھیے، بار بار وظیفہ ہے.
میں نے کیا پڑھی آپ نے اپنے علماء سے کئی دفعہ سنی. سنیے حضرت فاروق اعظم کا عشق دیکھیے اہل بیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. ابھی تو میں اہل بیت کے عمومی فرد کو ذکر کر رہا ہوں اور اس میں افضل ترین شاخ ہے, شاخ جو ہے وہ حسنین کریمہ ہے. اس پر اہل سنت کا اجماع, اللہ علی قاری کی شرف پر اٹھائیں. وہ فرماتے ہیں اور ایک نظریہ یہاں پر سنیے آپ کہ جن کی فضیلت زبان مصطفیٰ سے ذکر ہو گئی جیسے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, عشرہ مبشرہ, فتح مکہ, جس صحابی کی فضیلت نام لے کر مشہور ہو گئی وہ الگ ہے, جس کا نام فردن نہیں لیا گیا ان سب سے حسن ہے, ان سب سے حسین بڑے ہیں. ہمارے علماء میں بحث ہوئی کہ بدریوں میں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, کیا حسن ان سے بھی بڑے ہیں, حسین ان سے بھی بڑے ہیں؟ علماء اہل سنت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حسنین ابو عبیدہ بن جراح سے بھی بڑے. پوچھا گیا کہ جناب وہ تو بدر میں گئے تھے, فرمایا وہ بدر میں گئے تھے, ان کو حضور نے امین کہا, حسنین کو جنت کے نوجوانوں کا سکھا. یہ مزاج علامہ یوسف نبہانی کا ہے, جواہر بہار شریف آپ اٹھائیے, یہ مزاج ان کا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ مشرب اہل سنت کا. اور صحابہ کی اولادوں میں اگر آپ آئیں تو صحابہ کی اولادوں میں نہ سیدنا صدیق اکبر, نہ فاروق اعظم, نہ عثمان غنی, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولادیں جو سیدہ پاک کے علاوہ جیسا محمد بن حنفیہ ہے, یا ابو بکر بن علی ہے, یا عمر بن علی ہے, یا عثمان بن علی ہے, یا دیگر جو آپ کے 14 بیٹے ہیں, اگر حسنین کو ہٹا دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کے بیٹوں میں, فاروق اعظم کے بیٹوں میں, عثمان غنی کے بیٹوں میں اب غرض 1,13,000, 1,24,000, 1,48,000 صحابہ کی پوری جماعت, ان کی اولادوں میں سب سے بزرگ درجہ حصہ ہے وہ امام حسن کا اور امام حسین. یہ اہل سنت کے اجماع میں ہے. اس کا انکار کرنا ناسبیت ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے سنی ہونا ہے. سمجھ رہے؟ میں آپ کے سامنے صرف مزاج دے رہا ہوں کتابی کہ آپ بیٹھ کر بھی حوالے لکھ کر کوئی کتاب اپنی طرف سے شائع کر دیں. تو میں آپ کے سامنے حوالے پڑھ رہا ہوں. اللہ علی قاری نے شیخ فقات پر کے اندر لکھا ہے ایک بات, اور آپ ذرا توجہ فرمائیے اس بات کی طرف کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, میں عمومی فضیلت بتاتا ہوں پھر حسنین کی طرف آ رہا ہوں. اور آپ ذرا توجہ کیجئے, مدینہ پاک کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے, 18 ہجری ہے. کتنی ہے؟ بارش نہیں ہے, کہاں پڑ گیا؟ اب لوگ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے نماز استسقاء پڑھائیے. یہاں پر 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک تو جو بارش کے لیے یہ یا تو علماء نے یہ لکھا, اس کی تعبیر کی ہے کہ یہ 2 مختلف واقعات ہیں. ایک دفعہ جب بارش نہیں ہوئی تو فاروق اعظم نے مسجد نبوی شریف کے اندر, یہ تبلیغ کریں گے نا کیونکہ دونوں حوالے صحیح سندوں سے آئے, دونوں حوالے صحیح سندوں سے آئے اور احادیث کے صحیح ذخائر میں آئے. تو ایک یہ ہوا کہ 17 ہجری یا 18 ہجری کو آپ کا دورہ خلافت میں قحط پڑا ہے, ایک اس کے قریب پھر کئی اور پڑا ہے کہ جس میں ایک میں قحط کا سلسلہ طویل رہا ہے, ایک میں مختصر رہا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے اور بادل سرخ ہو گیا ہے. سرکار فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے, بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں, اور آپ کے باورچی خانے کا منتظم اور ناظم اعلیٰ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی وہ اٹھ کر رسول اللہ کی خبر پر جاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد و شیخ ہیں, صحیح سند کے ساتھ اس کا ہر راوی اٹھا کر اگر آپ دیکھیں انتہائی اتھینٹک سند ہے اس کی کہ وہ شخص اٹھے, حضرت بلال بن حارث المزنی اٹھے, اور اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نقل کر کے کہا اسنادہ صحیح, اس کی سند بالکل جید و صحیح ہے کہ اب بارش نہیں ہو رہی. فاروق اعظم نے مشاورت بلائی ہوئی ہے مسجد نبوی میں پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے. مصر خط لکھا جا رہا ہے, شام خط لکھا جا رہا ہے, اور پتہ ہے حضرت عمر کی خلافت 22 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت ہے, 22 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت ہے. اور آپ توجہ فرمائیے امداد کیسی ہوئی جب آپ نے مصر کے گورنر عمر بن عاص کو خط لکھا کہ مدینے میں امداد بھیجو. تاریخ لکھتی ہے کہ اتنی بڑی امداد دنیا میں کبھی کسی نے کی گئی اس دور کے اعتراف. کیسے؟ اب مصر سے مدینہ کتنا دور ہے آپ دیکھیں, کئی 100 میل دور ہے. حضرت عمر بن عاص نے جب امداد بھیجی تو پہلا اونٹ مدینے میں کھڑا تھا اور کتار لگی ہوئی آخری اونٹ مصر میں. یہ نصیر کو آپ پڑھ سکتے ہیں, یا بدایہ والنہایہ میں بھی ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ازالہ کے اندر بھی بات موجود ہے. اتنی بڑی امداد, لیکن اس کے باوجود اسبابی چیزیں سب کچھ ہے.
اسبابی چیزیں یعنی کاز ظاہری اسباب سب کچھ ہے، لیکن صحابہ کی نسبت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پریشانی ہوتی تو سرکار کی مزار پر جاتے ہیں کہ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا عرب سے آیا، عرب سے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے، توجہ سے سنیے، ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے، نہ ہم کسی پر حملہ کر رہے ہیں، ہم جس مزاج کے اپنے دائرے میں اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے اس بات کو، میں بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وطن کے قوانین اور آپ کے مزاجوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو تنازل ہے دین بیان کرنے کا، میں اسی ضابطے میں رہنے بات کر رہا ہوں۔ اور توجہ کیجیے اس بات کو میرے دوستو کہ اب سیدنا فاروق اعظم نے مشاورت بلائی ہے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، پانی کے کم کہاں لگائیں، سبیلے کہاں لگائیں، کیا کریں؟ تو باورچی خانے کا جو آپ کا ناظر ہے، جو فوڈ منسٹر ہے آپ کا، اس نے دیکھا کہ دیکھیں خالی پڑی ہوئی ہے، جگہیں خالی ہے، کیا کروں؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے؟ جب نبی مشکل کشا ہو، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ حضرت یہ مزاج بلالی مزاج ہے، حضرت بلال بن حارث کھڑے ہوئے اور چوکیدار کو کہا دروازے کو تالا لگا، کوئی پوچھے تو مجھے کہنا، تم کہاں جا رہے ہو؟ روزہ رسول پہ جا رہا ہوں۔ سرکار کے دربار مقدسہ پر حاضر ہوئے، وصال کا تقریباً حضور علیہ السلام کی وصال سے 18 یا 20 سال بعد، اور دروازے پر بالکل حضور کے چہرے مبارکہ کے سامنے آ کر بارش نہیں ہو رہی ہے، تو شریعت نے تو بتا دیا بارش نہیں ہو تو نماز پڑھو، کہ وہ بھی تقاضا یہ بھی تقاضا، وہ بھی فیض لینے کا سبب ہے، یہ بھی فیض لینے کا سبب ہے۔ ایک پر نہ رکھے، صحابہ کی ہر ادا پر توجہ رکھے، کیونکہ عقیدہ ایک دلیل سے نہیں، عقیدہ تمام دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ ایک آیت سے نہیں، نظریہ ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر بنتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقی امتی، حضور دعا کریں اللہ سے، امت مر رہی ہے، استسقی امتی، اپنی امت کو بارش دلائیے، اپنی امت کو بارش دلائیے، قد حلقو، اگر آپ نے رب سے دعا کر کے اپنی وجاہت کے صدقے بارش نہ مانگی تو یا رسول اللہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ گھر آئے سوئے، سونا تھا کہ حضور خواب میں آئے، بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا بلال اٹھو، ابھی اٹھو اور عمر کو جا کر میرا سلام کہو، بولے سبحان اللہ۔ یہ حسین بھی خوش ہو رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ یہ کربلا والوں کی خوشی ہے، بولو سبحان اللہ۔ میں اس طرف لانے کے لیے بنیاد باندھ رہا ہوں، کیونکہ ایسی بات ہوا میں کرنے سے پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بنیاد بتائیں کہ ہم کٹی پتنگ نہیں، ہماری دور گنبد سے جڑی، ہم شجرہ رکھ کر پھرتے ہیں کہ لگے شجرہ کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمارے حق ہونے کی علامت ہے کہ لگے اس میں تو انسانوں کے نام ہے، تمہارا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر۔ میں نے کہا یہی تو ہے کہ ہم تم کٹے نہیں جو نوٹوں پر اڑیں، ہم مدینے کے فقیر ہیں اس سند پر اڑتے ہیں۔ سند اور پتہ ہم دل میں ساتھ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ شجرہ ہمارا ایڈریس ہے کہ ہماری ڈور اس کے ہاتھ میں، اس کی 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 ڈور حضرت امام حسن عسکری کے ہاتھ میں، اور امام حسن عسکری کی ڈور حضرت امام تقی کے پاس، ان کی ڈور امام نقی کے پاس، ان کی ڈور حضرت امام علی رضا کے پاس، ان کی ڈور امام موسیٰ رضا کے پاس، ان کی ڈور حضرت امام جعفر صادق کے پاس، ان کی ڈور امام باقر کے پاس، ان کی ڈور سرکار زین العابدین کے پاس، ان کی ڈور سرکار حسین کے پاس، ان کی ڈور امام حسن کے پاس، ان کی ڈور ملائکہ کائنات۔ یہ ہمارے شجرے ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اشرفیہ ہو، یا اس کی شاخوں میں نظریہ ہو، اشرفیہ ہو، سب پہنچتے ہیں مولا کائنات کے دربار۔ اور یہ کیوں پہنچتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی جو کہتے ہیں نا آتش سے بار نکالنا، میں دیکھو بالکل ناصبیت سے اہل سنت کو نکال کر بتاؤں گا۔ ایک بڑا مضبوط حوالہ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جس میں بالکل توازن پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت کا مزاج کیا ہے۔ آپ صرف پہلے اس بنیاد پر، میں فاؤنڈیشن باندھ رہا ہوں، اس وقت مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنا دعویٰ، ذرا توجہ رکھیے۔ سرکار خواب میں آئے اور آ کر حضور نے ارشاد فرمایا بلال تو نے میری قبر پر جو کہا تھا میں نے سن لیا ہے، رب سے دعا بھی کر لی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حاضر صاحب ممکن نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو۔ اس سے بڑی بات مولانا حسن رضا خان صاحب نے کی ہے کہ حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار۔
روزہ رسول پکڑے ہو. سرکار تو امتی اگر شرط سے لے کر غرب تک ہو تو مصطفیٰ اس کے دل کی دھڑکنوں کو. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امت کو قرب ذات مصطفیٰ سے اتنا ہے کہ امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اسے درد بعد میں مصطفیٰ پہلے محسوس کرتے ہیں. یہ مقدمات ہیں اہل سنت کی. بولیے سبحان اللہ. اسی لیے حضرت بلال حارث نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ایک سیٹ اپ سنبھالا ہے کہ مشاورت کر رہے ہیں, اس کا دوسرا سیٹ اپ کیا ہے؟ سرکار کی دربار میں. ایک کسبی طریقہ, ایک وہابی طریقہ ہے. ایک محنت سے لے کر تقاضا ہے اور ایک فضل سے تقاضا ہے. سرکار فاروق اعظم نے کسبی ترتیب بنائی ہے تاکہ آگے خلفاء کے لیے نصیحت بنے, آگے خلفاء کے لیے نصیحت بنے. اور حضرت بلال حارث المزنی جا کر جب انہوں حضور کے دربار میں کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, حضور بارش نہیں ہو رہی. مصنف ابن ابی شیبہ فضائل فاروق اعظم کی سب سے آخری حدیث ہے, سب سے آخری حدیث, جہاں پر علامہ ابن ابی شیبہ نے مصنف کو باندھا ہے اور صحابہ کے جو آپ نے مناقب نقل کیے ہیں تو سرکار فاروق اعظم کی مناقب میں جو حدیث ہے سب سے آخری حدیث یہی ہے. آخری حدیث یہی ہے کہ بلال حارث نے جا کر یہ کہا حضور بارش نہیں ہو رہی, آ کر گھر میں سو گئے. سرکار خواب میں آئے, بلال اٹھو, سو نہیں, اٹھو اٹھو. خواب میں کہتے جی حضور. کہا عمر کو جا کے سلام کہو, اور عمر کو کہو گھبرانا نہیں, زمام خلافت کو اور مکانت سے کھینچو اور ڈرو نہیں بارش ہو جائے گی. آئے وہ مسجد نبوی کے پاس اور فاروق اعظم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. یہ تو میں نے راوی کا نام لے لیا کہ وہ کون تھے جو مزار پر گئے تھے, حضرت بلال تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ جا رجل الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی حضور کی قبر پر آیا. ایک دوست کہنے لگے یہ تو کوئی آدمی آیا تھا, اب اس کا نام تو نہیں پتا. ہم نے تو وہ آدمی کوئی بھی ہو, لیکن جب وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور حضرت عمر کے پاس آ کر مسجد کے دروازے سے کہا فاروق اعظم میں حضور کی قبر پر گیا تھا اور میں نے حضور کی قبر شریف پر عرض کی کہ حضور دعا کیجیے رب سے کہ بارش ہو جائے, تو سرکار نے خواب میں مجھے کہا کہ جاؤ عمر کو سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو گھبرانا نہیں بارش ہو جائے گی, لیکن زمام خلافت کو اور سنجیدگی سے پکڑو. فاروق اعظم نے جواب دیا اور رونے لگے. میں نے کہا ہمیں اس سے غرض نہیں, وہ بندہ کون تھا, ہماری دلیل تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے قبول کر لیا. دلیل کیا ہے بولیے؟ حضرت فاروق اعظم نے قبول کر لیا. ایک تو یہ واقعہ ہے, ایک واقعہ قحط کا دوسرا بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الاستسقاء کے اندر. سرکار فاروق اعظم نے نماز پڑھائی, نماز بارش کی نماز استسقاء. کون سی نماز بولیے؟ بارش کی نماز پڑھائی. جب آپ نے بارش کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, بارش لینے کا طریقہ یہی, نماز پڑھائی. ایک طریقہ یہ, ایک طریقہ مزار کا. اس کو بھی فاروق اعظم نے رد نہیں کیا. پتا چلا جب رد نہیں کیا اس کو قبول کیا, تو اگر اس کو تھوڑی اور انداز میں دیکھیں تو یہ مرفوع روایت ہی کا درجہ رکھتا ہے, کیونکہ اس میں صحابی کا اپنا کوئی اجتہاد نہیں, بات سراسر دین کے جملوں کی ہے. اس لیے کہ یا رسول اللہ کہنا دین کا حصہ ہے, اس کی نفی کہنے کو جب دین کا حصہ بنایا جاتا ہے تو جب صحابی کسی دینی مسئلے کو قبول کر لے تو وہ صحابی کا قول نہیں ہوتا, وہ اس کا اجتہاد نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ نے کہا. اب توجہ رکھیے میرے دوستو, سرکار فاروق اعظم نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, دعا کر رہے ہیں. اب مزاج سنیوں کا دیکھیں مکی مسجد والوں, اور اپنا مزاج ذرا ڈھونڈے. فاروق اعظم دعا کریں یا اللہ بارش ہو جائے, یا اللہ بچے پیاسے ہیں, یا اللہ بوڑھے پیاسے ہیں, یا اللہ جانور پیاسے ہیں, یا اللہ زمین خشک ہو گئی ہے, یا اللہ زمین خشک ہو گئی ہے, سبزہ نہیں اگا رہی. یہ کہتے کہتے مجمع میں نظر پڑی سرکار کے چچا پر. اب جو باتیں ہو رہی تھی وہ ایک طرف رہ گئی. اب سرکار کے چچا کے چہرے پر, حضرت عباس کے چہرے پر نظر پڑی, اب دعا کا انداز بدل گیا. اب جملے بخاری میں دیکھیے, فرما اللہم, اب یہ نہیں کریں یہاں بارش یہاں بارش یہاں بارش, اب ڈائریکٹ نسبت بدلتے ہیں. فرما اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا فیسقون. فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا سرکار کے چچا کے چہرے کو, فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں, بارش عطا فرما. فیسقون, چہرے پر ہاتھ لگایا نہیں کہ عباس کے چہرے کا صدقہ خدا نے. صحابہ اکرام رضوان اللہ
مزاج کسی اور کا نہیں. سمجھ لیں میری بات آپ؟ اب تھوڑا سا آگے چلیں. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس پر میں تھوڑی توجہ آپ کی چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ مولا علی قاری نے لکھا کہ اہل بیت کی تعریف کرنا اور جو ان سے بھیڑے اس کی مذمت کرنا یہ اہل حق کی علامت ہے. اور یہ اہل حق کی ذرا محبت سے کہیے یہ اہل حق کی علامت ہے. اور میں نے ایک حوالہ یہاں پر میں اور دینا چاہتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی پیاری بات تو شریف کے اندر نقل فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قول حضور علیہ السلام سے لیا جائے, سنیے پھر قرآن کی آیت کی طرف ہم آتے ہیں, کوئی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے تو جو حضور علیہ السلام کا قول جو حضور کی بات ہمیں پہنچا رہا ہے تو جو اس شعبے کے ماہرین ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں دو عادتیں دیکھیں آپ. ایک تو جھوٹ نہ بول رہا ہو, سچا آدمی ہو جو حضور کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے, صادق القول ہو. اور دوسرا یہ دیکھیں آپ کہ جو وہ بولتا ہے اسی طرح عمل کرتا ہے, اس کے خلاف عمل کرتا ہے. اس لیے کہ اگر بول رہا ہے وہ حضور نے بیٹھ کر پانی پیا اور وہ خود کھڑے ہو کر پی رہا ہے, ایک مثال سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اب وہ حضور کی روایت بیان کر رہا ہے لیکن بازار میں دکان میں گھر والے بھی کہتے ہیں تو بڑا جھوٹا ہے. تو یہ مبارک کلام ایسے آدمی سے نہیں لیا جاتا. حضور کی حدیث اس سے بھی جاتی ہے جس میں کم سے کم دو باتیں ہوں. ایک تو وہ سچ بولنے والا ہو, تام الضبط بھی ہو, یعنی جو بولتا ہے وہی لکھتا ہے, جو لکھتا ہے وہی بولتا ہے, اور جو آپ کی اور وہی کرتا ہے. جب شاہ صاحب کے پاس یہ بات پہنچی, میں راوی کا نام نہیں لینا چاہتا, راوی کا نام اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا اکیلے میں, لیکن راوی کا نام یہاں نہیں لیتا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل حق کا ہی مزاج بتایا. آپ فرماتے میرے نزدیک تیسری شرط بھی ہے. فرماتے یہ پہلی شرط کہ وہ صادق القول ہو, دوسری شرط یہ کہ وہ راسخ العمل ہو. فرمایا تیسری شرط بھی میرے پاس ہے. کہنا کہ وہ کیا؟ فرمایا ایک راوی ہے دیکھو ہماری کتابوں کے اندر آتا ہے لیکن میں اس سے حدیث لینے کو جائز نہیں سمجھتا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا وہ نمازوں کا پکا پابند تھا, داڑھی بھی اس کی تھی, نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا, ایسا سچا تھا کہ لوگ قرآن اٹھا کر کہیں یہ سچا ہے. پھر حدیث کیوں نہیں لی کہ علی سے ہو سکتا تھا. فرمایا علی سے روز رکھتا تھا. اب جملہ سنیے تحفہ شریف کا, بولیے سبحان اللہ. فرمایا اگر کوئی راوی صادق القول ہو, راسخ العمل ہو, اور اگر بغض اہل بیت ہو, اس سے روایت لینا ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. آپ سمجھا, آپ کو پتا چلا سرکار کے خاندان کا رتبہ, ان کی عزت و توقیر آپ کو پتا چلی کہ یہ مقام ہے خاندان مصطفیٰ کا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانیں, یہ سبحان اللہ کہا کرتے ہیں سنی داستانیں اہل بیت. اب توجہ فرمائیے میرے دوستو, میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, سورہ آل عمران میں. اب کربلا میں حضرت امام حسین کو جس بردتی سے شہید کیا گیا تو آپ کا منصب کیا تھا؟ آپ کا منصب کیا تھا؟ ذرا اس پر توجہ کریں آپ. قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور ناحق انبیاء کا قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور ان لوگوں کو مارتے ہیں جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. بھائی یہ کام نہ کرو, یہ غلط بات ہے, یہ کام کرو, یہ اچھا کام ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں, ان علماء کو قتل کرتے ہیں, نبی کے ان وارثین کو قتل کرتے ہیں جو نبی کی جانب سے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے باز رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے, اور یہ کیا ہے؟ دردناک عذاب. اب اس آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو پچھلی امتوں نے کیا کیا؟ ایک دن میں 70 کے قریب انبیاء کو مارا اور 120 علماء کو ذبح کیا. 120 علماء کو ذبح کیا, 70 انبیاء کو مارا, 120 علماء کو ذبح کیا. اور ان علماء کو ذبح اس لیے کیا کہ وہ کہتے تھے بھائی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. دو چیزیں سامنے ہیں, ایک یعنی نبیوں کو قتل کرنے والا اور علماء کو قتل کرنے والا. لیکن ابھی مفتی صاحب نے بڑا قیمتی جملہ کہا کہ حسین کی شہادت سب سے الگ ہے.
اور یہ مزاج کوئی اور نہیں، یہ سنی مزاج ہے، خدا کی قسم سنی مزاج ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے کبار علماء میں سے تھے، انہوں نے خود یہ بات کی، اور ان کی بات ہماری تفاسیر میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب امت نبیوں کو قتل کرے تو خدا کو اتنا جلال آتا ہے تو خدا ان کے بدلے 70,000 کو مرواتا ہے، اور امت اگر خلیفہ کو مارے تو خدا کو اتنا جلال آتا ہے کہ خدا اس کے بدلے 40,000 لوگوں کو مرواتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ سمجھے آپ کہ اگر نبی کو امت نے مارا تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ جو سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ کی طرف سے پہنچانے والی نعمت تھی، توحید مل رہی تھی، دین مل رہا تھا، ہدایت مل رہی تھی، تم ظالموں ان کو ہی مار دیا۔ تو رب کو ایسا جلال آتا ہے کہ اس ایک نبی کی وجہ سے اللہ 70,000 لوگوں کو مروائے گا۔ یہ لفظ مروائے گا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ ان کے عوض میں مارے جائیں، ان کے عوض میں بولیے مارے جائیں۔ میری اردو سمجھ رہے آپ؟ ساری لذت ان جملوں کے اندر ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اگر امت نبی کو قتل کرے تو اللہ کو اس قدر جلال آتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ عام شہادت تھی، سنو ذرا ٹک کر، اور میں وہیں سے لاؤں گا جو آپ کا ماخذ ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ ہمارے وہاں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایک بڑا قیمتی حوالہ میں یہاں پر رکھ رہا ہوں، اور اس نشست کی سب سے بڑی آبرو وہ ہے، میں اس پر داد و تحسین نہیں چاہتا، اہل بیت کی محبت کو محفوظ کرنے کے لیے اس حوالے کو اپنے دل پر لکھ کر رکھنا کہ حسین کی شہادت عام شہادت نہیں، وہ شہادت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی شہادت۔ اس سے پہلے حدیث میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، سرکار نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، سرکار نے فرمایا سید الشہداء کون؟ شہداء کا سردار کون؟ سرکار فرماتے میرے چچا حمزہ۔ سرکار سے پوچھا حضور کوئی اور بھی سید الشہداء ہے؟ فرمایا ہاں، ورجل من قام الی امام الجائر، فرمایا ایک وہ آدمی جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، فامرہ ونہاہ، اس سے کہے تو کام غلط کر رہا ہے، ایسا کام نہیں کر، ایسا کام کر، فقتلہ، اور اس بندے کو قتل کر دیا جائے، تو جو قتل ہوا ہے وہ بھی سید الشہداء۔ سمجھا؟ اگر آپ ماخذ پر توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور مجھے تھوڑا رسپانس دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں آپ کو ایکسپلین کر بھی پا رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضور نے فرمایا شہیدوں کا سردار کون؟ فرمایا میرے چچا۔ بولے نا سبحان اللہ، اپنی منتیں ذہن میں رکھ کر بولے سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کے نام سے بیڑے پار ہوتے ہیں تو آج محمد سے اس سے بڑے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے بچوں کی زندگیاں اور ان کی قسمتیں سنور جائے، اس نیت سے سید الشہداء کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، سرکار نے فرمایا سید الشہداء کون؟ فرمایا حمزہ بن عبد المطلب، میرے چچا، میرے دادا کے بیٹے حضرت حمزہ۔ سبحان اللہ۔ امیر طیبہ عم رسول اللہ سید الشہداء یا حمزہ بن عبد المطلب تعالی عنہ ورداہ عنا، امیر طیبہ۔ حضور سے لینا ہے تو جاؤ ان کے دربار پر، خدا کی قسم دین کی روشنی کی طرح پاؤ گے۔ اس گناہگار بندے نے پایا ہے، کئی لوگوں نے پایا ہے، دین کی روشنی کی طرح پاؤ گے جب ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر تم کچھ کہو گے۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا سید الشہداء کون؟ سید الشہداء کون؟ فرمایا سید الشہداء وہ جو میرے چچا ہیں۔ عرض کی ان کا فیض کسی کو ملے گا تو وہ بھی شہید الشہداء ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ فرمایا کون؟ فرمایا وہ رجل، وہ آدمی، من قام الی امام الجائر، جو یزید جیسے خبیث کے سامنے کھڑا ہو گیا، فامرہ، اس کو کہے شراب نہیں پی، زنا نہیں کر، نمازوں کی پابندی کر، پٹیر نہیں لڑوا، مرغے نہیں لڑوا، اور مروان کے پٹھو، فامرہ ونہاہ، انہیں نیکی کا درس دے اور برائی سے بچائے،
اور فقتلہ، اور انہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا. فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے. اب ذرا توجہ سنیے، وقت بہت ہو گیا ہے، پھر جو 15 کی کانفرنس ہوگی اس میں پھر حوالے چلیں گے. میں آپ کے وقت کی نزاکت کے تحت بس یہ، کیونکہ ابھی تو میں نے تقریر نہیں شروع کی ہے، اس لیے کبھی تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، لیکن وقت ذرا لمبا ہو گیا ہے. اور یہ اہل سنت کے وہاں یہ ہو جاتا ہے، میں مفتی صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ کبھی ماحول ملتا ہے اپنا نظریہ بتانے کا تو وہ سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی بزرگ عالم اگر گفتگو کرے تو یہ نشستیں دین دینے کی ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے یہ راتیں پھر نہیں آتی، یہ راتیں پھر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، اور لمحے سبر گئے تو پوری زندگی سبر گئی. بولیے سبحان اللہ. تو توجہ کیجیے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب امت نبی کو مارتی ہے تو ان کے عوض رب کو اتنا جلال آتا ہے کہ رب ان کے عوض 70,000 لوگوں کو ان کے عوض سزا دی جاتی ہے. اور جب کسی خلیفے کو قتل کرتی ہے تو 40,000 کو دی جاتی ہے. کوئی اور نہیں، شمس الدین ذہبی یہ بات لکھتے ہیں، اپنی کوئی اور کتاب نہیں، تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ السلام کے قلب منیر پر وحی فرمائی، اور وحی کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا انی قتلت بیحییٰ 70,000. اے محبوب میں نے یحییٰ کے قتل پر 70,000 کو ان کے بدلے میں لیا تھا. اور فرمایا وانی قاتل بابنتی کا 70,000. فرمایا جو تیرے حسین پر تلوار اٹھائے گا میں 70,000 نہیں، 70,000 پر 70,000 پر 70,000 کو. اس سے شہادت حسین کی انفرادیت دیکھیے. انبیاء قتل ہوئے تو 70,000 کو قتل کیا گیا، خلیفے قتل ہوئے تو 70,000 کو کیا گیا. ان انبیاء کی تبلیغ اور ان کی تفسیر کا تتمہ کربلا تھا. تو جس نے حضرت حسین قتل کیا، رب نے فرمایا محبوب پہلے پر تو میں نے 70,000 قتل کروائے ہیں، حسین تیرا لاڈلا ہے، اگر کسی نے اس پر تلوار اٹھائی تو میں 1,40,000 کو قتل کرواؤں گا. اس سے آپ حضرت امام حسین کی شہادت اور اس کی حرمت کا اندازہ لگائے. یہ کوئی واقعہ محض، یہ کوئی سانحہ ہے، یہ کوئی عام شہادت ہے. یہ بڑی بڑی کتاب زرقانی اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی نے اسی بات کو سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے، اسی بات کو امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ یہ شہادت عام شہادت نہیں تھی. اب پتہ نہیں آپ کے وہاں نام لیا جاتا کہ نہیں لیا جاتا، چلے نہیں لیتا میں. ایک شخص سے فتویٰ پوچھا گیا کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا، توجہ ہے آپ کی، یہ مضمون بیان نہیں ہوتے لیکن آپ نے سننا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون طرفہ نامی، عربی میں کہتے ہیں اس کو تا توتے والا تا را فا حمزہ، طرفہ نامی درخت پر اس کے خون کے آپ کے خون کے چھینٹے پڑے. کیونکہ شمر لعین نے جب آپ کے سر مقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تو اس میں سر مبارک کو گھمایا، الیاذ باللہ. تو وہ آپ کا دم شریف، وہ مبارک خون جو ہے وہ طرفہ نامی درخت پر پڑا. ایک بہت بڑے بے ادب سے منہاج السنہ میں پوچھا گیا، اب تو سمجھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ جناب بتائیے وہ درخت جس پر خون لگا ہے حسین کا، اس کو چولہے میں ڈال کر جلا کر ہانڈی بنائی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، نہ حرج ہے. کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اس نسل کے درختوں کو جلاتے ہی نہیں تھے. نہیں سمجھا؟ سمجھے سبحان اللہ کی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خون، مثال کے طور پر حضرت امام حسین کا خون جو ہے جس درخت پر لگا، اس درخت کی ایسی نسل جیسے دیار ہوتی ہے، کیکر ہوتا ہے، تو جس درخت پر لگا تو عشق اہل بیت میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس، کیونکہ اس دور میں چولہا تو تھا نہیں، گیس تھا نہیں، سلنڈر تھا نہیں، کرتے کیا؟ لکڑیوں پر کھانا بنتا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ لکڑیوں پر کھانا بنتا تھا. انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا، عشقی طور پر، فقہی طور پر نہیں. یہ بھی تقریر لمبی نکل رہی ہے. کبھی فقہ حرام کہہ رہا ہوتا ہے تو عشق اس کو کیا کہتا ہے، عشق حرام کہہ رہا ہوتا ہے تو فقہ کیا کہتا ہے. لیکن ہم نے بننا مفتی ہے، خوشک نہیں، مفتی احمد یار خان جیسا. ہم نے بننا مفتی ہے امام احمد رضا جیسا، جس سے فقہ کا مسئلہ پوچھا جائے
تو وہ 3 لائن لکھے، عظمت حسین پوچھا جائے تو 1000 صفحے۔ ہمارے پاکستان میں عجیب ہے، 6 مہینے کا مفتی کورس آ گیا، مفتی 18 سال 22 سال 24 سال کا مفتی، اور میں نے کہا نہ کرو یہ سن، کہاں سے خوارج کو لا رہے ہیں یہاں پر، یہ چراغا کرنا کیوں ہے، لائٹنگ کرنا کیوں ہے؟ میں نے کہا حضرت اب آسمان سے ڈائریکٹ ٹی وی پر آپ کو مزاج آتا ہی نہیں، آپ کو مزاج نہیں آتا، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو مزاج نہیں آتا، ایجنڈے کیوں لگا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہاں پر اگر ایک بندہ جج بھی ہو، اس کے سامنے صرف جھنڈے کی بات کرو تو روئے گا۔ ہمارے وہاں جھنڈے اکھاڑے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا ممبر مس یوز ہوا، ہمارا ممبر مس یوز ہوا۔ ممبر پر اگر فکر امام محمد رضا والے ہوتے، فکر مفتی احمد یار خان نعیمی والے ہوتے تو وہ چراغوں کو چراغا نہ کہتے، بلکہ بقول اقبال کے وہ یہی کہتے کہ میں مصطفیٰ پر ساخر چراغ قدیمہ ہوتی، یہ چراغ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی طرف لے جائے اسے مستحب نہیں کہتے، اسے دین کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کی طرف لے جائے اسے دین کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو ایک بات بتاؤں، ہمارے وہاں فقہ کبھی فخر نہیں بنا، ہمارے علماء کے نزدیک عشق ہی ہمیشہ فخر تھا۔ اس میں الگ بات ہے کہ جس طرح فقہ ہمارے وہاں پڑھایا گیا کسی کے پاس نہیں پڑھایا گیا۔ فتاوی آج ہندو کو اٹھا کر دیکھیں، فتاوی رضویہ کا ثانی کوئی نہیں ہے، فتاوی رضویہ کا ثانی کوئی۔ کچھ دن پہلے میں 22ویں جلد دیکھ رہا تھا، سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کی تصدیق ہے اس پر، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فتویٰ سرکار عالم کے پاس پہنچا، پیر مہدی شاہ صاحب کا۔ آپ نے عارضی فرماتے ہوئے لکھا کہ فقیر دستخط تو کرتا ہے لیکن فقیر مفتی نہیں ہے، اس لیے مہر نہیں رکھتا، اور آپ نے امام محمد رضا کے فتوے کے اوپر تصدیق کے دستخط فرمائے ہیں۔ میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ فتاوے میں فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو مزاج فقہ نظر آئے گا، لیکن امام محمد رضا نے اپنے آپ کو کبھی فقیر کہہ کر نہیں متعارف کیا، بلکہ کہا ہم تو عشق کے بندے ہیں کہ طیبہ صحیح افضل، اور مکہ ہی بڑا صاحب، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے توجہ۔ اب آپ آئیے اس بات پر کہ جس پر حضرت امام حسین کا دم مبارک، یہ جو میں تشریح کرتا ہوں موضوع سے نہیں ہٹ گیا، موضوع کو اور مضبوط کر رہے ہوتے، موضوع مضبوط ہے، ہماری فکریں ذرا پختہ نہیں، اس لیے اپنی فکروں کو پختہ کرنے کے لیے سائل کے حوالے میں لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کانکریٹ اس کے اندر اور تیار کیا جائے تاکہ وہ مضبوط پلر بنے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پوچھا گیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہ سر مقدس کو جو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا گیا تو وہ جو خون مبارک جس درخت پر گرا تو کچھ عاشق ایسے تھے کہ وہ اس درخت کی نسلوں کو بھی نہیں گراتے تھے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ نسلوں کو جلانا تو الگ بات ہے، وہ درخت جس پر لگا تھا خون لگا ہوا اس کے اوپر، ایک تو وہ درخت ہے نا جو اس کی نسل کا ہے، اس پر تو خون نہیں ہے لیکن نسبت اس کا جیسے کیکر کا درخت ہوتا ہے، دیار کا ہوتا ہے، تو ایک درخت پر لگا ہے نا، نہیں سمجھا، ایک درخت پر خون لگا ہے۔ میں نے تقریر نہیں کرنا، کچھ آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے جواب دیا کریں مجھے۔ ہاں، ایک درخت کے اوپر اگر خون لگا ہے تو کچھ عاشق ایسے جو اس کی نسل کے درخت کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو کیسے جلائیں؟ اس کو اس لیے کہ یہ بات مشہور ہے، سیر اعلام النبلاء میں خود ذہبی نے لکھی ہے کہ امام حسین کہ قافلہ جب لوٹا تو اس میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا، یعنی کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ذبح کیا گیا، تو اس کے کلیجی کو جب ہانڈی میں ڈالا گیا تو وہ خون بن گئی۔ اب اس ساری تعبیرات ذہن میں کیا اور توجہ کیجئے، ایک شخص سے پوچھا گیا جس پر واقعی میں بالکل سامنے خون لگا ہوا ہے اس درخت کو جلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیا جلا سکتے کیا؟ تو ہمارے بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا یہ فتویٰ جو آپ دے رہے ہیں کہ جس درخت پر حضرت حسین کا خون لگا ہے اس درخت کو جلا دو، تو اس سے اہل بیت کی محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اس سے اہل بیت کی محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ جبکہ صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ حضور تو حضور کے منبر کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا، نہیں سمجھا؟ کیونکہ محبت صحابہ کا یہ عمل کہ منبر کے لیے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا نہیں ہے، تو اس سے منبر کی نہیں ذات مصطفیٰ کی قدر بڑھی۔
عظمت پر حرف آنے والا ہوتا، لیکن صحابہ وہ ہیں جو حرف کی بات نہیں کرتے، وہ تعبیر اور عشق کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ اسی درخت کو جلا دو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی درخت کو جلا دو، تو بھائی یہ مزاج تو ہمیں دین کا نہیں لگتا، دین کا نہیں لگتا، کیونکہ جس درخت پر حسین کا خون لگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اسی درخت کو جلا دو تو پھر ہمیں بتائیے کہ اس سے بغض آگے بڑھے گا یا عشق آگے بڑھے گا؟ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھ، دلیل نہیں ہے؟ کہ صحیح سند سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا، اللہ اکبر، دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک میدان میں سر مبارک پر عمامہ بھی نہیں ہے، پاؤں اقدس کے اندر جناب رسول اللہ کے نالے نہیں ہے، داڑھی مبارک پر خاک بوسہ لے رہی ہے، زلف مبارکہ پر مٹی بوسہ لے رہی ہے، اور سرکار کے ہاتھ میں ایک کانچ کی شیشی ہے جس سے آپ کچھ لال لال چیز اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا، یہ سند کے اعتبار سے بھی توثیق ذہبی نے اس پہ اعتماد کیا، اور میں کوئی ایسی سند نہیں پڑھ رہا جس کو آپ کو کنفیوز کرنا پڑے، بالکل واضح بتا رہا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، کہ میں نے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میدان کون سا ہے اور یہ بوتل کیا ہے اور زمین سے آپ کیا اٹھا کر ڈال رہے ہیں؟ سرکار نے کہا عبداللہ یہ میدان کربلا ہے، یہ میدان کربلا ہے، اور یہ لال لال چیز نہیں، یہ حسین اس کے رفقا کا خون ہے جس کو میں زمین پر نہیں رکھ رہا، بوتل پر جمع کر کے لے جا رہا ہوں۔ جب یہ حدیث اس کے منہ پر پڑی گئی کہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ خون جو درخت پر لگ جائے اس درخت کو جلا دے، اس کی قدر نہیں، ارے ظالم تو حدیث کی بات کرتا ہے، حدیث کے استاد ہونے کی بات کرتا ہے، حدیثوں میں تو یہ ہے جلانا تو دور کنار ہے، رسول اللہ کو کسی کے پاؤں کے نیچے حسین کا خون نہ آئے، خود قبر شریف سے آ رہے ہیں اور خون کو جمع کر رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ خود آ رہے ہیں اور اس دم مبارک کو، اس خون کو کیا کر رہے ہیں بولیے؟ شیشی میں کہا حضور آتے بھی ہے؟ میں نے کہا کیوں بخاری لمبا نہیں لے جاتا، بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث نہیں پڑھی کہ سارے انبیاء قبروں سے نکل کر معراج کرایت آئے تھے؟ میں نے کہا یہ قبروں سے کوئی نہیں نکل سکتا، میں نے کہا حضرت آپ بخاری کتاب اس طرح بھی آئیے، پہلی حدیث میں تشریف لائیے، پہلی حدیث میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں گیا صحابہ کو یہ مصطفیٰ پوری بحث ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو سارے انبیاء آئے، جس طرح سارے انبیاء آئے ہائے مصطفیٰ کو دیکھنے آئے، مصطفیٰ خون حسین کو سنوارنے کے لیے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی میرے دوستو زیادتی نہیں ہے، اس میں کوئی سختی نہیں، اور مجھے کہنے دیجیے کہ یہ کوئی عام جنگ تھی، اس پر چند جملے سن لیجیے۔ میں نے کہا اگر یہ عام جنگ ہوتی تو پھر بخاری کتاب الحج اٹھائیے آپ، پھر بخاری کتاب الحج اٹھائیے، کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے، حضرت حسین کی اگر شہادت بیکار تھی معاذ اللہ، حضرت حسین کی شہادت صحیح نہیں تھی معاذ اللہ، نقل کفر نباشد علیہ باللہ، اگر وہ صداقت پر مبنی نہیں تھی تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خلافت کیوں سنبھالی؟ اور کیوں آپ نے بیعت لی مکہ کے لوگوں کی اور کہا یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ میں نے کہا حسین کے خلاف بولتے عبداللہ بن زبیر کو کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں، بولو سبحان اللہ، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، بولو سبحان اللہ، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ان کی دادی ہے، بولو سبحان اللہ، ان کی ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی آسمہ ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، بولو سبحان اللہ، یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینے آئے تو 8 مہینے تک مسلمانوں کے گھر بچہ نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے ڈنگے مارنا شروع کی، ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے، سب سے پہلا جو پتر پیدا ہوا مسلمانوں کے گھر میں، سرکار کو خبر آئی کہ بیٹا پیدا ہوا، فرمایا نا 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 نا، ابو بکر اس کو اسماء کے پاس نہ چھوڑ، میرے پاس لا، مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ کو لایا گیا اور حضور اپنے لعاب سے انہیں گھٹی عطا فرمائی۔ یہ عبداللہ بن زبیر اگر حسین نے براہ راست زبان چوسی ہے،
حضرت عبداللہ کو حضور نے اپنا لعاب دیا اور وہ تاثیر ان میں نظر آئی کہ جب امام حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا تو آپ کی شہادت حق تھی، یزید فاسق تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے. بخاری کتاب الحج، دور نہ جائیے، بخاری کتاب الحج یہ ایک افسانہ تھا، تاریخ تھی. اور میں نے کہا اے سی تھوڑا سلو چلایا آپ نے لگتا ہے، گرمی سے شاید بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. سامنے سورج نکلا ہے، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھا، دید آئے کون کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. میں نے کہا حضرت مطالعہ نہیں فرمایا آپ نے؟ نہیں فرمایا. تو یہ خادم اہل بیت آپ کو دلیل بتا دیتا ہے. یہ دیکھیے بخاری کتاب الحج اٹھائیے، کتاب الحج میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ والوں سے بیعت ہوئی. حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید بن معاویہ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. سارے مکے نے بیعت کی. آخری چند جملے اس تحقیق کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، توڑ کے دکھائے سے. ایک بات، آپ نے پھر سفیر مدینے بھیجا. شہادت پر مفتی صاحب کو اللہ نے ذکر کر دیا، اس طرف نہیں جاتا، میں صرف اوپر کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے، مدینے بھیجا، مدینہ منورہ میں بھی بیعت شروع ہو گئی. اور اس وقت مدینے میں حضور کی ایک یادگار تھی حضرت سعید بن مسیب. اور سبحان اللہ، سعید بن مسیب اجلہ تابعین میں سے تھے. تابعی اس کو کہتا ہے جس نے حضور کو دیکھا. اور یہ وہ تابعی ہے جو مسجد نبوی کے مفتی ہیں. مسجد نبوی کے مفتی ہیں، مسجد نبوی کے مفتی ہیں، مسجد نبوی کے مفتی ہیں. پچھلوں کو بھی مانو. اور آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف کے مفتی ہے حضرت سعید بن مسیب. وہ کہتے ہیں کہ یزید کی فوج، توجہ ہے آپ کی، یزید کی فوج امام حسین کو شہید کرنے کے بعد وہ بدبخت رکا نہیں، بلکہ اس کی فوج مدینے کی طرف آئی. جب اس کو خبر پہنچی نا کیا حسین کا جانشین عبداللہ بن زبیر بن گیا. اور یقیناً جس طرح نانا کے ساتھ، میرے نانا کے ساتھ غار میں ابو بکر نے وفا کی ہے، آج نانا کے نواسے کے ساتھ ابو بکر کے نواسے نے وفا کیا. سبحان اللہ. اب کیا تھا میرے دوستو؟ یزید نے کہا جاؤ، اور بڑی توجہ سنیے، چند جملے عرض کر رہا ہوں، چند منٹوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، سنیے. کہا کہ جاؤ. ظاہر سی بات ہے یزیدی تھے لیکن پھر بھی کچھ رمق تھی. انہوں نے کہا مدینے میں چڑھائی کیسے کریں؟ کیسے جائیں مدینے والوں کو مارنے کے لیے؟ کیوں جائیں مدینے والوں کو مارنے کے لیے؟ یزید نے لالچ دی، کہا جاؤ، جتنا لوٹو گے سب تمہارا، جتنا لوٹو گے سب تمہارا، مجھے کچھ نہیں دینا، نہ ٹیکس ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. جو تمہارے ہاتھ میں آئے، جو تمہارا دل چاہے، حلال ہو یا حرام، تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے بس عبداللہ بن زبیر کی گردن چاہیے. اب یزیدی فوج نکلی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بنڈل بازی نہیں، مسند دارمی میں لکھا ہوا ہے. اور مسند دارمی کے بارے میں ابن تیمیہ فتاوی میں لکھتے ہیں کہ مسند دارمی کے امام ابن تیمیہ ان کا انہوں نے تبادلہ کیا. انہوں نے کہا امام ترمذی ان کے جوتے کی جگہ پر ہے، مسلم جوتے کی جگہ پر ہے. ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں کہ امام ترمذی بخاری سے آنکھ میں آنکھ ملانے والے لوگ ہیں، یعنی امام بخاری کے ہم پلہ آدمی ہے. حضرت امام دارمی نے اس بات کو مسند دارمی کے اندر نقل کیا کہ حضرت سعید مسیب کہتے ہیں یزید خبیث کی فوج جو ہے وہ مدینے میں گھس آئی، اور 3 دن کے لیے مدینہ مباح ہو گیا. عورت ہاتھ میں آئے، کنواری آئے، شادی شدہ آئے، سونا آئے، چاندی آئے. کہیں خوف خدا سے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، تمہاری گردنوں پر یہ عذاب رہے گا، قبر میں جواب دینا پڑے گا. یزید کو جنت میں گھسڑنے والوں سنو، تمہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ مدینہ جس کی طرف تیسری نظر دیکھنے کو مصطفیٰ نے حرام کہا ہے، وہ مدینہ جس کی آبرو کو پامال کرنے کو مصطفیٰ نے حرام کہا ہے، اس کے پتوں، اس کی زینت کو خراب کرنے کو حرام کہا ہے. اس مدینے کی عفت معاب خواتین، وہ پاسا خواتین یزید کے لشکر کے درندوں کے ہاتھ آئی، اور 3 دن تک کے لیے مدینہ مباح ہوا. کچھ خواتین نے کنووں میں کھڑے چھلانگ مار کے جان دی، اور کچھ خواتین ان درندوں کے معاذ اللہ غلط عزائم کا نشانہ بنی. اور اس پر بس نہیں ہوا، یہ یزید کی گردن پر ہے ساری چیزیں، اور یہ صحیح سندوں سے یہ ہر تاریخ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. اب یہ فوج، ارے گھوڑے روکو، اپنے گھوڑے روکو،
مسلمانوں کی عزتوں کو تم نے پامال کر دیا، عفت معاف بچیوں کے دوپٹوں کو تمہاری سواریوں نے پامال کر دیا، ان کی عزتوں کو پامال کر دیا۔ گھوڑے یزید کے رخ نہیں رہے بلکہ مسجد نبوی میں گھس گئے، مسجد نبوی میں گھس گئے۔ ارے روکو ریاض الجنہ میں آ گئے۔ تو وہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے صحابہ دیکھو صبح شام میرے قدم میرے منبر سے میرے گھر تک آتے ہیں، فرمایا جہاں جہاں میرے قدم لگ رہے ہیں یہ جنت کا باغ ہے۔ اسی بے ادب نے کہا جس نے درخت کے بارے میں کہا باغ ہے تو وہاں تو دریا ہوتی ہے، جنت میں تو دریا ہوگی، جنت میں تو کھجور کے درخت ہو گئے۔ علامہ سبکی نے اس کے دانت توڑے، فرمایا تو منافق ہے تجھے نظر نہیں آ رہا۔ شفاء السقام میں فرمایا تو منافق ہے تجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے اس ٹکڑے کو جنت کا باغ کہا ہے، ہماری آنکھوں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، حضور کے کہنے پر مان لیا تو یہ یقیناً جنت کا باغ ہے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو گھوڑے آ گئے ریاض الجنہ کے اندر، اس جگہ پر جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے معصوم پاؤں رکھتے ہیں، جس جگہ پر حضور پر وحی آتی ہے، ریاض الجنہ جس میں صحابہ منہ میں کنکری لے کر بات کرتے ہیں کہ حضور اپنی قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، مجھے بتا جو گھوڑے آئے ہوں گے تو کیا جوتے پہن کر آئے ہوں گے؟ گھوڑوں کا شور کتنا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں تم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو تو میں نہیں پڑھتا لا تعرفوا اصواتکم، میں نے کہا یزید کے گھوڑوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، وہاں نہیں پڑھو گے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی موجود ہے آوازوں کو بلند نہ کرو۔ میرے دوستو ڈنگر گھوڑے آپ مویشیاں رکھ چکے ہیں، مجھے بتاؤ ان کا شور کتنا؟ وہ گھوڑے گھس گئے حضور کے منبر کے پاس، وہ مبارک منبر جس کو صحابہ مسا کر کے اپنے چہرے پر ملتے تھے، اس کے باقاعدہ اس کے منڈیروں پر گھوڑوں کی رسیاں باندھی گئی اور گھوڑوں نے معاذ اللہ کلیجہ منہ کو آرا قرآن میرے سامنے یقین کی، جیسے تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تصنع نہیں تقریر سے زیادہ مجھے میرا ایمان ضروری ہے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرات گرامی کہ وہ مقدس منبر جس پر حضور بیٹھتے تھے یزید کے گھوڑوں نے وہاں عید کی۔ یہ تبرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دائمی اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں بھاگا اپنی کتاب اٹھا کر میں بھاگا، کہاں؟ فریاد امتی جو کرے حال ازار میں لیس لنا الا الیک فرار اللہ وائنا فرار الخلق الا الی الرسول۔ فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب اٹھائی اور سرکار کی جالیوں میں گھس گیا، سرکار کی جو مزار کی جالیاں تھی اس میں چلا گیا۔ اندھیرا تھا، نہ رات پتہ چلتی تھی نہ دن پتہ چلتا تھا، لیکن جب نماز ہوتی تو قبر رسول سے اذان آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ مسلم دارمی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قبر رسول سے آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز آتی، تب مجھے پتا چلتا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ابھی عشاء کا وقت ہو گیا ہے، ابھی فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سعید بن مسیب تابعی کی گواہی ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ حضور اپنی قبر شریف میں ایسے زندہ و جاوید ہے کہ قبر میں نماز بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے اور اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ مدینے سے مکہ گئے۔ اب بخاری میں آئیے کتاب الحج میں، یہ جو محل ہے نا، محل دروازے کے سامنے جبل قبیس، اس پر یزیدی فوج کھڑی ہوئی بخاری میں، انہوں نے منجنیق لگائی، یعنی توپیں جو آپ کے گولے مارتی تھی۔ اب کعبے کیونکہ عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے، بس عبداللہ بن زبیر کو پکڑو، عبداللہ بن زبیر کو پکڑو۔ عبداللہ بن زبیر کے بغض میں انہوں نے منبر رسول کو پامال کیا، ریاض الجنہ کی پیروی کی۔ اب رہ گیا کعبہ۔ حضرت خادم الحرمین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس روایت کو دیکھیے اور جنہوں نے یہ بات کی ہے ان پر اس بات کو لایا جائے کہ کربلا کا واقعہ عام واقعہ ہے، یہ کوئی افسانہ جھوٹ ہے۔ اسی بخاری میں موجود ہے کہ سامنے منجنیق لگائی گئی اور منجنیق سے بمباری ہوئی اور بمباری سے کعبے کی دیواریں گر گئی اور کعبے کے خلاف کو آگ لگ گئی۔ ہم حسینی ہیں، کربلا بیان کر رہے ہیں، صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو دنیا سے ڈر گیا ہے ہم چراغ بند کر دیتے چلے جائیں، میرے امام کی سنت پر ہم لائٹ بند کر دیتے ہیں، جو جانا چاہے چلا جائے، کہ اس کی طرف منہ تو نہیں آئے گا
اور جو حسینی ہے ذرا بیٹھ کر اس سچ کو سن لیں، کیونکہ جو تقدیر میں وہ لکھ دیا گیا ہے۔ علی اصغر کی طرح تم اپنے بچوں کو تو نہیں لا سکتے، کم سے کم بیٹھ کر اس حقیقت کو تو سن سکتے ہو۔ یہ تمہارا وقت جو گزر رہا ہے تقریری جوش میں نہیں، میں یہ بات اس کر رہا ہوں کہ تمہارا وقت گزر رہا ہے، مجھ سے سودا کر لو، آؤ مجھے 4 باتیں سنا دینا، یہ ساری نیکی مجھے دے جاؤ۔ مجھے 4 باتیں، تو نے بہت لمبا کر لیا، یہ کر لیا، ٹائم ہمارا خراب کر لیا، میں کہوں گا اور گالی دینی تو گالی بھی دے، میں سید سننے تیار ہوں، لیکن پھر یہ کہوں گا کہ جو تم 3-4 گھنٹہ بیٹھے ہو نمک کی مسجد میں وہ نیکی مجھے دے دو بس، اور سودا کروں گا۔ مجھے گالی دو، بیٹیوں کی، ماں کی، جو گالی دینا چاہو میری تفصیلہ دے دو، لیکن جو نیکیاں تم کر رہے ہو وہ مجھے دے دینا۔ اس کی حرمت کو جانے میرے دوستو، یہ ذکر حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ کعبے کو پامال کیا گیا، اس کے غلاف کو آگ لگایا گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ حضرت ابو بکر کے نواسے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے گھر چھوڑا تھا۔ یزیدیوں کو کہا کعبے کو نہیں مارو، میں سامنے کھڑا ہوں، نکل کر آپ صفا کی پہاڑی کی طرف آئے اور کئیوں کو واسطے جہنم کرتے ہوئے خود آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں انشاءاللہ آگے کسی نشست میں یزید کو تبصرہ کروں گا، لیکن اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس آیت کی تشریح پھر ہم آگے چل کر کریں گے۔ میں اس بات پر ختم کرتا ہوں اور فیصلہ کر لو آؤ ابن کثیر کی عبارت پر کہ کربلا میں حق پر کون تھا۔ کہنے لگے جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا یزید اپنے والد کو لے آئے جو صحابی رسول ہیں، اور ہم سنی ان کو صحابی کہتے ہیں، ہم ان کو صحابی کہتے ہیں۔ میرے امام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کا بے ادب ہو جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، جس کو برا لگے میں اپنا ماخذ پڑھ رہا ہوں، اگر نہ ہو تو پھر کہیے گا، لیکن اس کے باوجود سید امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اس کے باوجود حسین کی جوتی ان سے بہت اوپر ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا لبابی حضرت امیر معاویہ سے اعلیٰ ہے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر بھی نیچے ہے، حسین کون سے اوپر ہے؟ میری باتوں سے سیدنا امیر معاویہ ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ ان کا دل خوش ہو رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور توجہ کیجئے، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، اور سیدنا امیر معاویہ نے اس پر انشاءاللہ آگے بحث ہوگی، جو اس موضوع کو سننا چاہتا ہے آگے آئیے میں عرض کروں گا، لیکن صرف اس بات پر یہ جو جذبات ہیں یہ ایمان کے جذبات ہیں، یہ غم کے جذبات ہیں، یہ غم کے جذبات، کس کے بولیے؟ غم کے جذبات، یہ دکھ کے جذبات، یہ کسی سے لڑنا بھڑنا، ہم تو خود لڑائی کو چھوڑ کر یہاں آئے، ہمارے ملک کی سالمی تھی کہ ہم دعا کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء اس وقت دہشت گردی کے مقابلے پر کھڑے ہیں، کتنے علماء نے جام شہادت نوش کیا، اس دفعہ کراچی میں ہم نے 10 روزہ یوم کیا، ہم آپ کو لفظ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے موبائل پہ میسیجز آتے تھے، خوارج آج گئی تمہاری بہن، آج گئی، ہم نے کہا ذکر حسین کیا ہے، یزید کا نہیں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، مر جائیں گے جب تک سانس میں سانس ہے، جگر بھاری لے کر نہیں جائیں گے، ہلکا لے کر جائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ اور حسین کے ذکر سے فساد نہیں ہوتا، امن ہوتا ہے، یہ تقریر فساد نہیں پیدا کر رہی، یہ امن کی تقریر ہے، اس لیے کہ حسین امن کے سفیر ہے، یزید دہشت گردی کا نمائندہ تھا، یزید کی مذمت دہشت گردی کی مذمت ہے، افراتفری کی مذمت ہے، انتہا پسندی کی مذمت ہے، حسین کی تعریف توازن ہے، اہل حق کو حق دینا ہے، قدر والوں کی قدر کرنا ہے، اور امن کا یہ گویا کہ ثبوت ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس جملے کے اوپر، ابن کثیر نے بڑے زبردست جملے لکھے ہیں، لیکن بڑا قیمتی حوالہ ہے، ایسے نہیں، آپ سب مل کر ایک دفعہ محبت حسین میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام راضی سید المفسرین کے جملے ممات علی حب آل محمد، مجھ سے کہہ رہے یہ آل کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جس پر تو نماز میں سلام پڑھتا ہے، ہماری نہیں ہوتی، تو میں نے کہا خدا سے بول ہم کیا کریں، جن کو دیا ان کا اعتراض کیوں کرتا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے سنی کی، ملا علی قاری کے استاذ ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، اور صواعق ہمارا مقدمہ ہے، اصول ہے ہمارا اصول ہے، اس میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید صدر شاہ صاحب سنیے، سرکار دو عالم نے فرمایا لا تصلو علی البتراء، مجھ پر ادھورا سلام نہ پڑھا کرو، مجھ پر ادھورا
ہائے ہائے سلام نہ پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما الصلاۃ البترا، حضور یہ ادھورا سلام کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرمایا لا تقولوا اللہم صلی علی محمد وتمسکوا، کہ تم اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک جاتے ہو، بل قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا آدھا ناقص درود نہ پڑھو. حضور نے فرمایا ناقص لا تصلوا علی بطرا، مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھو. صحابہ نے کہا حضور ادھورا درود کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہہ کر جو تم چپ ہو جاتے ہو نا یہ ادھورا ہے. بل قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بلکہ مجھ پر درود پڑھو اور میری اولاد پر درود پڑھو. بولیے سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ. بلکہ جھوم کر میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے تاکہ محفل میں رونق آئے. میں مقدمہ اپنا ختم کروں. بے دم یہی تو پانچ ہیں، ارے بے دم یہی. یہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں. خدا کی قسم اگر اپنے آپ سے خوشبو نہ آئے تو پھر کہیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں 3 دن آپ اس کو گنگنائیں. سینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ مبالغہ نہیں کر رہا. آؤ میں سے صبح پڑھ لو اس پر. آپ کہیں گے تبھی نمازوں میں دل نہیں لگتا، خوشی ہے. میں نے کہا یہ شعر بول رہا. اے بیگم وارسی میں ان کے گھر گیا، ان کی میں نے گھر کی چوکٹ چومی ہے. کیا لکھ دیا تم نے؟ بے دم یہی تو پانچ ہیں، ارے مقصود کائنات. سبحان اللہ. اہل بیت کے فقیر اور دیوانے اور ان کے در کے کتے بن کر بولیے سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا 4 بندوں کی میں شفاعت کروں گا. المؤمن من ذریتی، جو میری اولاد سے محبت و تعظیم کرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. بولیے سبحان اللہ. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے. میرا یہ ذوق نہیں، میں اشعار نہیں پڑھتا، لیکن یہ عشق کی محفل ہے. پڑھیے میرے ساتھ. بے دم یہی تو پانچ ہیں، ہائے ہائے مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پڑھی میرے ساتھ. بے دم بولیے سبحان اللہ. ارے سینے کا زور لگا کے بولیے سبحان اللہ. ارے بے دم یہی. میری طبیعت کسی سے بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ جگہ ہے جہاں بات نہیں کریں گے تو گاڑی پھنس جائے گی. مل کر کہیے بے دم یہی تو پانچ ہے، ارے مقصود کائنات. پڑھیے بے دم یہی تو پانچ. مجھے کچھ چہرے خاموش نظر آ رہے ہیں. نا آپ مل کر نہیں پڑھے. بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. دوستو آخری حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے، ابن کثیر نے فیصلہ کر دیا سبحان اللہ کہ دنیا یزید کے ساتھ تھی کہ حسین کے ساتھ. قولوا رضی اللہ عنہ، قولوا رضی اللہ عنہ، رضی نہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اور سبحان اللہ. خدا راضی ہے تمہارے جملوں کے نہیں محتاج، نہ میرے جملوں کے محتاج. خدا تم سے راضی ہو جائے گا. بولو رضی اللہ تعالی عنہ. حسین ابن علی کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں وہ یزید کی تو خلافت کھڑی ہو گئی تھی. اور میں نے کہا یہ تھک گئے ورنہ میں بھی آ رہا تھا ادھر.
تھک گئے مکی مسجد والے، پرویز صاحب، شاہ صاحب تھک گئے یہ، ورنہ میں آ رہا تھا، کہنے لگے اس کی تو حکومت اتنی بڑی تھی۔ میں نے کہا حضرت علی کے مقابلے میں 70,000 کھڑے تھے، لیکن علی خلیفہ تھے۔ حضرت علی کے سامنے کتنے کھڑے تھے؟ 70,000 تلوار لے کر، لیکن خلیفہ کون ہے رسول اللہ جی؟ علی۔ پتا چلا تعداد سے خلافت نہیں ہوتی، ارباب حل وقت سے ہوتی ہے۔ تنہا حسین کا ووٹ اتنا بھاری ہے، جب تک یہ جگر نہیں آئے گا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی خلیفہ بن بھی گیا نا، شاہ صاحب کو میں بتاؤں گا، اگر کوئی خلیفہ بن بھی گیا نا، سیدوں کو گستاخ ہو تو اس کو لات ماری جائے گی۔ حوالے پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، انہی فقہا سے پڑھوں گا جنہوں نے خلافت کی شرائط ذکر کی۔ اب ذرا توجہ رکھیے اس بات کے اوپر، ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ حضرت حسین کا تنہا ووٹ، حضرت حسین کا اتنا بھاری ہے کہ یزید جو ہے کی طرف جب تک جا تو سکتا نہیں، یہ جس کی طرف جائے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ عبداللہ بن عمر بھی ہے لیکن ان کے ووٹ کی وہ قدر نہیں ہے، عبداللہ بن عباس بھی ہے، ان کے جوتوں کے برابر میری عزت نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن جو حسین کا مرتبہ وہ ان کا نہیں ہے۔ آپ اپنے ہو کر نہیں بولتے، اگلے نے قبول کیا کہ حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ تم تو اپنے ہو یار، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں حسین ابن علی کا ترجمہ ختم کرتے وقت رضی اللہ تعالیٰ جملے سے یہ کہتے ہیں کہ بل الناس انما میلهم الی حسین ابن علی، یہ جملے البدایہ والنہایہ کے بل الناس انما میلهم الی حسین ابن علی۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے لمبی چوڑی تحقیق کر لی ہے، وہ خود کبھی کبھی لکھتے ہاں یزید کبھی شراب پیتا تھا، تھوڑی سی کبھی کبھی۔ میں نے کہا حضرت وہ تو شراب پیتا تھا، ہمارے کراچی کے چھوٹے سے علاقے میں اگر چھوٹی سی مسجد کا امام بھی شراب خانے کے قریب سے گزر جائے نا تو ہمارے مقتدی اتنے متقی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو شراب خانے کے قریب سے گزر جائے، ہمارے وہاں تقوی کا معیار یہ جو صحیح لوگ ہیں، تقوی کا معیار یہ کہ امام کھڑے ہو کر فلموں کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا، وہ ادھر کھڑے ہو کر شراب خانے کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں چھوٹے سے دیہات کا بھی امام ہو نا، چھوٹی سی گاؤں کا اور چھوٹی سی مسجد کا بھی، وہ اگر شراب خانے کے قریب کھڑے ہو جائے تو ہمارے صحیح بزرگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ ہمارے وہاں جو چھوٹی سی مسجد کا امام شراب خانے کے قریب سے گزرے، ہمارے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور وہ ہماری مسجد کا امام نہیں ہو سکتا۔ جو پوری زندگی شراب پیتا تھا وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشورہ ابن کثیر کو یہ مشورہ ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں تھوڑا بدایا انہوں نے حاشیہ بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا مر جائے تو کوئی کتاب پڑھے تو اس کو پتہ تو چلے مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ بولے سبحان اللہ، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ان ناموں کی حرمت کیا ہے، اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کا مقدمہ پڑھو، پاگل پر دم کرو تو اس کو شفا ملے۔ یہ سند اتنی مبارک ہے۔ دراصل ہمیں اپنی قدر نہیں، ہمیں اپنے کلمے کی قدر نہیں تو حسین کی قدر کیا ہوگی، لیکن جو کلمے کی قدر جانتا ہے وہ امام علی مقام کی قدر کو ضرور جانتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ انما میلهم الی حسین ابن علی، حق یہ ہے کہ کائنات کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا۔ بولو سبحان اللہ، جواب آنا چاہیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ آگے جملے دیکھے کیا لکھے اس نے، آئے خواہ لکھتا ہے انما میلهم الی حسین ابن علی لانه سید القدیم وابن بنت رسول اللہ۔ وہ کہتا حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید القدیم ہے، وہ سب سے بڑے سردار تھے، سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے سردار، وابن بنت رسول اللہ، وہ حضور کی شہزادی کے لاڈلے بیٹے تھے۔ بولو سبحان اللہ، وابن بنت رسول اللہ، بولو سبحان اللہ، وابن بنت رسول اللہ۔ وہ گھرانہ ہے کہ صحابی اگر روٹی کھلائے نا حسین کو تو سرکار کہتے ہیں جب حسین میرے امام کے علم اولا اٹھا کر دیکھیں، علم اولا میرے امام کو اٹھا کر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں وہاں جا کر آپ پڑھیں، جب الجرامے کو دیکھیں امام سے روٹی کھلائی،
جا جنت دے، میرے حسین کا احسان نہیں، کہا دنیا اپنی گزار لے، جنت میرے سے لینا آخرت میں، ابھی جو آدھی روٹی دی نا حسین کو اس کے بدلے جنت دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور رہے گا کوئی بھی نہیں، سب نے جانا ہے، قبر کی گھڑی اس کے لیے دلہن بنے گی جو حسین سے محبت کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ابن کثیر جملے لکھتے ہیں کہ انما میلہ الی حسین ابن علی لأنه سید الکبیر وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق یہ ہے کہ حسین ابن علی سب کے سردار تھے، اور بل الناس انما میلہ الی حسین ابن علی، سب لوگوں کی مرکز اور قبلہ توجہ مرکز تھی تو حسین ابن علی تھے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے لاڈلے بیٹے تھے۔ اور آگے لکھا لیس علی وجہ الارض یومئذ احد یساویہ ولا یسامی، کہ اس وقت ہوئے زمین پر ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حسین کے ساتھ صف میں کندھا لگا سکے۔ آگے لکھتے ہیں ابن کثیر ولیکن الدولۃ الیزیدیہ تنافی، لیکن یزید کی حکومت جو تھی وہ بغض میں پڑی ہوئی تھی، لیکن حق یہ ہے، میں نے اتنا لمبا 40 سے 50 صفحے انہوں نے کربلا کے واقعے پر لکھے، کہ بس میں اس نتیجے پر پڑھا ہوں کہ حق پر جو تھا وہ حسین ابن علی۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں پہلے مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تم نے سیدہ کے سر سے چادر کھینچی۔ سیدنا داتا کنکر شریح حیدری نے لکھا کہ اونٹوں کے اوپر بغیر آپ اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں نا اسکولوں میں، آپ اگر گاڑی بھی خریدتے ہیں تو کھٹارا نہیں خریدتے، کہیں بیگم کو تکلیف نہ ہو جائے، بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، تھوڑا اور کما لوں، 12 گھنٹہ اور ڈیوٹی کر لوں، میرے بچوں کو سہولت مل جائے۔ سنو، تم اگر اپنے بچوں سے پیار کرو نا تو کچھ نہیں ہے، حسین سے پیار کرو تو ایمان ہے۔ اس لیے کہ تم اگر اپنے بچوں سے پیار کرو تو یہ صرف صلہ رحمی ہے، اور سرکار کے بچوں سے پیار کرو تو یہ حقیقی ایمان ہے۔ تم اپنے بچے کو تھپڑ مار دو تو یہ تربیت ہے، سید کو ترچھی آنکھوں سے دیکھو تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو پتا چلا یہ ایسے بیٹے ہیں جو ایمان کی اساس اور بنیاد، بولیے سبحان اللہ، یہ ایسے بیٹے ہیں جو ایمان کی اساس اور، بولیے ایمان کی اساس اور، ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو سیدہ زینب کبریٰ کو سیدنا، یہ تو کہتا ہم صوفی ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، میں نے کہا یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے؟ صوفی شیطان کے خلاف نہیں بولے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا، ما کان اللہ ولی المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب نہیں پڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفی تو کہتے ہیں اس کو جو توازن پر ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، بولے آپ سبحان اللہ، بولے آپ سبحان اللہ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت داتا کنکر شریح حیدری کے شمال شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اتنا ظلم تو ہندوستان میں فرنگیوں نے نہیں کیا جتنا ظلم یزید بن معاویہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا۔ لکھتے ہیں کہ اونٹوں کی، اب ذرا توجہ کرنا، اگر سائیکل کے اوپر سے سیٹ ہٹا دی جائے یا کار کے اوپر جناب جو ہے وہ کانٹے بٹھا دیے جائیں، آپ خود تو بیٹھنا پسند کریں گے، اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھائیں گے اس میں؟ بلکہ آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ کہیں گے اس کی سیٹیں ایسی بس تھوڑی چبھتی ہیں، آپ کہیں گے نہیں تھوڑا اور کما لوں گا، اچھی سیٹ والی گاڑی لوں گا۔ ایسا ہے کہ سرکار صلی السلام کے گھرانے کو اس اونٹوں پر بٹھا کر دمشق لے جایا گیا کہ جس کے اوپر زین نہیں تھی، کجالے نہیں تھے، بالوں والے اونٹ پر بٹھایا گیا، سروں سے دوپٹے کھینچے گئے۔ کن کے دوپٹے کھینچے گئے؟ میرے اور آپ کے گھر والوں کے، ان کے دوپٹے جن کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے ہیں۔ جبریل معصوم ہے، جبریل کی آنکھوں میں فطور نہیں ہے، فرمایا آل محمد کا گھر ہے، جبریل بھی آئے گا تو آواز لگا کر آئے گا، جبریل بھی آئے گا تو آواز لگا کر آئے گا۔ اس پر ایک بات سنیے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لائبریری میں آپ پڑھتے پڑھاتے تھے، آپ نے اس لائبریری کو اپنا گھر بنایا اور سامنے کی جگہ 2 کمرے بنا کر اس کو لائبریری بنایا۔ ایک سید صاحب آیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، اور کئی زمانے کے بعد وہ رامپور کے تھے، بعد میں وہ آئے تو وہ جو لائبریری تھی اس کو تو آپ نے گھر بنا لیا تھا، اب گھر میں عورتیں تھیں اور سامنے نہیں آپ نے لائبریری بنا لی تھی، وہ لائبریری سمجھ کر پردہ اٹھا کے گھر میں چلے، نہیں سمجھا،
امام احمد رضا جو خودداری کا بادشاہ ہے، بتائیں اپنے آپ، پردہ اٹھا کے گھر میں چلے گئے. جب خواتین کو سید سامنے دیکھا تو خجل خجل ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس سے کیا ہو گیا، اور منہ چھپا کر جلدی سے بھاگنے لگے باہر. تو اعلیٰ حضرت نے کتاب فوراً زمین پر رکھی، بھاگتے ہوئے سید صاحب کو پکڑ لیا کہ سید صاحب شرمندہ ہو رہے. فرمایا آپ شرمندہ ہو رہے، یہ سب آپ کی لونڈی اور باندیاں ہی تو ہیں. جس نے اپنی زندگی حیات عطا کی اپنی کتابوں کو، لیکن سید صاحب کی حرمت، فرمایا آپ کی لونڈی اور باندیاں ہیں، آپ شرمندہ نہ ہو. اور بڑے پیار سے سید صاحب کو باہر لے آئے اور دوبارہ لائبریری میں بٹھائے، اپنے ہاتھ سے چائے اور دیگر چیزیں حاضر کی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اس طریقے پر یعنی سر سے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، سر سے. میں آپ سے کہتا ہوں صرف مجھے یہ بتائیے کہ رات کو اگر آپ ڈیوٹی پر ہوں، گھر پہ فون نہ کریں تو آپ کا دل خراب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی کے دل میں پتہ نہیں کیسے وسوسے آ رہے ہوں گے، میرے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی. جلدی آپ اگر ڈیوٹی لمبی ہو گئی ہے تو آپ صرف باس کو ہی کہتے ہیں میں صرف گھر میں اطلاع دیتا ہوں. بچوں کا غم آپ کو کھایا جاتا ہے. وہ پہاڑ جیسی نوکری آپ کو تنگ نہیں کرتی، بچوں کی بے قراری تنگ کرتی ہے. مجھے بتاؤ وہ رات اہل بیت پر کیسے گزری ہوگی؟ کبھی آپ فیل کریں اس کو، وہ رات اہل بیت میں گزاری کیسے ہوگی؟ خیمے جل چکے ہوں گے، جسد مبارک لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے صحیح ترجمانی کی سیدہ زینب کبریٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی خدمات کو ذکر کیا. میں صرف یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کنبے کے سارے مرد شہید ہو گئے، ان خواتین نے رات کیسے گزاری جن کے گھر میں آئے تھے تطہیر اترتی ہے؟ جبریل معصوم ہو کر دروازے پر دستک دیتا ہے، حضور آؤں، حضور آؤں، حضور فاطمہ گھر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور آؤں. تو یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے ہیں. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ اب آگے جملہ سنیے، گفتگو ختم. فرمایا بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. حلالی ہونا چاہیے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور میں اپنے بزرگوں کی نانیت سے صدقہ لے کر کہوں گا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. واخر دعوانا الحمدللہ.